اینی وے آپ نے جو سوال پوچھا بڑا پریگمیٹک کہ کیا کیا جائے اس کے آلٹرنیٹیو میں, میں چاہوں گا علیم بھی ایڈ کریں, آپ بھی, کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا ہے. میں نے الحمدللہ پہلی تو بات قرآن جو ہے نا اس نے انشور کیا کہ میں کوئی آلٹرنیٹیو نہ ڈھونڈوں. میں نے قرآن بہت سننا شروع کر دیا تھا شروع میں, لیکن یہ کہ بعد میں ایک نشیدس کی دنیا میرے سامنے کھلی. اب بھی ایون نشیدس کی دنیا ہے, بہت سے آج کل آ رہے ہیں جو میوزیکل انسٹرومنٹس کے بغیر کر رہے ہیں. ایون گورے اب جو ہے مجھے وہ نام بھول گیا, ایک چینل ہے وہ وداؤٹ میوزیکل انسٹرومنٹس ووکلز اونلی کر رہے ہیں کام, لیکن اوائڈ وہ کرنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی وہ ہے تو وہی گانا نا. لیکن اسٹل دیر آر نشیز اویلیبل, بہت سے آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں, وہ آپ سن لیں اور بزی کریں اپنے آپ کو, یو ول سی. لیکن میرے وٹ ورک فار می واز قرآن تلاوت, جس نے یقین کریں ولید کہ ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز انہوں نے چھوڑ دی مجبوراً, لیکن جیسے وہ چیز سنیں تو ایک دم ڈیزائر پیدا ہوتی ہے اور وہ فلیش بیکس آتے ہیں اور بندہ کہتا ہے یار آئی یوز ٹو لسن ٹو دس. کبھی میوزک کے حوالے سے میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. لٹرری کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ میں نے ایک گانا کئی دن نہیں سنا, جے ڈیز کی بات کر رہا ہوں, مجھے وہ چاہت آتی تھی ایک دم میں سن لوں, میں کہتا تھا او یار واٹ اے سانگ, یہ وہ لیٹس لسن ٹو اٹ. اب کیا ہوتا ہے سیم سانگ اگر کبھی میرے کانوں میں پڑ جائے نا میرا دل گھبرانے لگتا ہے, نفرت ہونے لگتی ہے, لٹرلی شیطانی فیلنگ آنے لگتی ہے یار یہ کیا ہے, اینڈ دس از واٹ آئی یوز ٹو لسن. تو آئی تھنک قرآن ورک فار می, آپ اس پہ ایڈ کریں. علی بھائی جب سانگ سنتا تھا, میں میوزک بہت زیادہ سنتا تھا, تو میں نا جب میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی چھوڑنے کی, تو اس میں میری بھی جو پرائمری ریزن تھی وہ قرآن ہی بنا الحمدللہ. یعنی پھر میں نے نا تھوڑا سا انالیسس کرنا شروع کیا کہ جو پاسٹ کی لائف تھی اور کرنٹ لائف تھی اس میں کیا فرق تھا. تو لٹرلی واللہ علی بھائی جتنے بھی سانگس تھے نا, جب آپ میں سمجھتا ہوں کہ شعوری زندگی میں جب میں دوبارہ آیا تو میں نے نوٹ کیا کہ سب سانگس بالکل کریپ ہیں آنیسٹلی اسپیکنگ. میں سوچتا تھا یار یہ میں سنتا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا بات کہ اس کا یہ لیرک ہے, اچھا یہ کتنا گندا مطلب ہے یار, یہ میں سنتا تھا, میں بڑا خوش ہوتا تھا اور میں لوگوں کو بھی کہتا تھا سنو یہ گانے. تو میرے لیے بھی پرائمری جو چیز تھی وہ قرآن کی تلاوت تھی. اور میں اپنی آڈینس کے لیے بتاؤں گا کہ ہمارے بہت سے قرآن ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آوازیں دی ہیں اپنے بندوں کو. شیخ ادریس ابکر ہیں, وہ ان کی بہت سافٹ, بہت اچھی ان کی تلاوت ہے, بہت آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. مجھے میرے ایک دوست نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ یار یہ نا 1 منٹ کی ویڈیو ہے, آپ ذرا سنو ذرا ان کی. اینڈ واللہ سورۃ بنی اسرائیل کا آخری رکوع تھا, بہت خوبصورت. تو ان کی تلاوت سننے کے بعد نا مجھے شوق ہوا کہ قرآن کا ترجمہ میں نے سننا ہے, یعنی کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلا وہ کیا. اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ وہ اس میں رونا شروع ہو جاتے ہیں. ہی واز ویری ایموشنل وائل ریسائٹنگ دیٹ پارٹ. تو مجھے بڑی حیرانگی بھی حیرت بھی ہوئی کہ یہ کیوں رو رہے ہیں ایسے. میں نے تو کبھی کسی جو ایٹ لیسٹ بالی ووڈ کے سنگرس کو تو کبھی نہیں روتے سنا میں نے ان کے سانگس میں. تو وین آئی ڈگ ڈیپ انٹو دا میننگ آف دیٹ دوز آیات, تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے قرآن کا ایک تو میننگ سیکھنا ہے اور قرآن سے کانسٹنٹ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. میں اپنے بارے میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں اور تب بھی کہتا تھا یونیورسٹی میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے قرآن کی وجہ سے نا ایک چین میں ڈال دیا. یعنی میں پہلے اپنے آپ کو جتنا ایول سمجھتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چین ڈال دی جس میں قرآن ہے, قرآن نے مجھے روکا ہوا ہے. واللہ اگر میں آج بھی قرآن کو چھوڑ دوں اور بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاؤ تو میں واپس دوبارہ اپنی اسی لائف میں چلا جاؤں گا. تو قرآن از سو پاورفل. میرے گھر میں ابھی بھی قرآن کی ریسیٹیشن لگی ہوتی ہے. اینڈ واللہ دیٹ از ایکسپیرینس جو کہ بتا نہیں سکتا میں کہ وہ کیا. حماس میرا خیال آپ نے تو اس کو میں انٹلیکچوئل چسکا کہوں گا جو آپ کو ملتا تھا لیرکس سے, اس کو آپ نے ریپلیس کسی انٹلیکچوئل چیز سے کیا ہوگا. میں آپ کو بات ہوں, اب میں کھول لیتا ہوں بات کو. میرے لیے نا چیزیں کچھ زیادہ گمبھیر ہونی شروع ہو گئی تھیں. لیکن جب آپ اس اسٹیج میں ہوتے ہو نا فارمیڈیبل ایئرس کے اندر, آپ اپنی ڈپریشن کا کیور اس سے تلاش کر رہے ہوتے ہو, اور آپ کی جو ڈارک تھاٹس اور آوازیں آپ کی جسے کہتے ہیں نا دا وائسز ان مائی ہیڈ, ٹھیک ہے نا, جو آپ کو بالکل ہی سوسائڈل اور اس طرف لے کے جاتے ہیں, ان کو کینسل آؤٹ کرنے کے لیے آپ پھر میوزک کو سنتے ہو. تو اس میں نا جب آپ اس چیز میں لگے ہوتے ہو نا, تو جب آپ کے سامنے نا آپ کو ایک تو دھچکا لگا, ٹھیک ہے نا, یعنی فار ایگزامپل مجھے دھچکا لگا, اس کے بعد پھر اگر آپ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ہوئیں میرے ساتھ. میں اس وقت بھی جب میں یہ سانگ سنتا تھا نا, جب میں قرآن کی تلاوت لگاتا تھا نا, میرے لیے قرآن جو ہے نا اب یہ عجیب یہ ہوتا تھا کہ اٹ فیلٹ لائک somebody stabbing my ear, چھریوں سے میرے کانوں کو قرآن کی آواز, ٹھیک ہے نا, وہ اس لیول تک شیطان اندر بیٹھ جاتا ہے بندے کے.
اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو نکالو بس کسی نہ کسی طریقے سے بند ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اذان آپ کو انوائے کرتی ہے, آپ کو باقی چیزیں انوائے کرتی ہیں, یو آر شیطان کے لاک میں ہو آپ اس کو. اس سے نکلنے کے لیے نا پھر اگر آپ میرے لیے پرسنلی نا میں نے دیکھا کہ وہ نشید یا یہ وہ چیزیں یہ نہیں, they didn't work, وہ آپ کو بری لگتی وہ ایبسولوٹ وہ مطلب وہ بھی اس کی تھوڑی بہت ہی طرز. یہ دیکھیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں کسی کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ کئی بھائیوں نے اپنی ریپلیسمنٹ نشیدوں کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جا کے وہ قرآن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا تھا. لیکن جس ڈیپتھ میں ہم تھے نا تو اس سے نکلنے کے لیے نا آپ کو پیور اور پرسٹین چیز چاہیے تھی. تو مغیرہ نے اور میرے دوستوں نے نا مجھے یہی ریکمینڈ کیا کہ دیکھیں آپ کا دل جو ہے نا اس وقت پتھر ہے, آپ یہ سننا شروع کریں, یو ول ریلیکس, اور اپنے آپ کو فورس کریں. اینڈ میں نے اس طرح کیا کہ جیسے شیطان جیسے اپنے آپ کو جکڑ کے نا میں نے اپنے آپ کو سنوایا, ٹھیک ہے نا. اینڈ اتنا 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 اتنا, اور وہ یہ ہوا کہ نا آئی ہیڈ آئی پوڈ تھا میرے پاس, اس کے اندر نا میسو پلے لسٹ تھی, ٹھیک ہے نا, 120 GB کا تھا اور وہ ہاف سے زیادہ فلڈ تھا ود میوزک, ٹھیک ہے نا. ہوا یہ کہ پھر میں نے ماہر الموکلی کا قرآن ڈالا اس میں, اور وہ میرے لیے سب سے ماہر الموکلی, وہ ایک ماڈرن آواز تھی لیکن پھر بھی اس کے اندر نا بہت اچھا فلو تھا اور سم ٹائمس نا وہ میننگ کے ساتھ. اینی ہاؤ وہ میں نے شروع کیا سننا. آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ نا میں نے جب اپنے آپ کو فورسفلی شروع کرنا چاہا, وہ ایک دم سے نا وہ آہستہ آہستہ وہ فیلنگ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ دس از گڈ. پھر ہوا یہ کہ مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ تھا کہ حرام ہے, اب وہ چیز کو ختم کرنا ہے. تو پھر میں نے نا آہستہ آہستہ کینسل آؤٹ کرنے شروع کر دیے اپنے وہ والے بینڈ جو لیسٹ لائک بینڈ سے, ان کو میں نے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ وہ میرا پرائمری ٹول تھا سننے کے لیے. وہ پہلے ختم کیا, پھر دوسرا ختم کیا, آج آ کے میرے پاس 2 بینڈ رہ گئے تھے, ٹھیک ہے نا, اور ساتھ قرآن تھے. لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ اس طرح ہوتا تھا کہ جب میں آئی پوڈ کھولتا تھا نا میں نیچرلی نا اس طرح ہونا کہ انسٹیڈ آف میوزک میں خود بخود ہی قرآن کی طرف جانا شروع ہو گیا. اور جب وہ قرآن کی طرف میں جانا شروع ہو گیا نا, وہ پھر اس سے یہ ہوا کہ وہ اس کا جو فلیور تھا وہ اس کا بڑھ گیا. صحیح بات ہے. اور میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کی آواز, مطلب میں اس طرح کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا جو کلام ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فیل لگتا ہے یار یہ آوازیں جو ہیں نا یہ جنت سے ہیں, اور یہ آپ کو ہیل کرتی ہیں, یہ کیور کرتی ہیں, ہیل کرتی ہیں. اس نے مجھے میلٹ کر کے اندر سے ہیل کیا. بالکل ایسے ہے. اور اس ڈارکنیس کو وہ قرآن کا جو ایلیمنٹ جس طرح توڑتا ہے نا, دیر از نو کمپیریزن. وی ہیو ہرڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا, جو آپ جانرا کی آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں, وی ہیو ہرڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا. نتھنگ کین ریپلیس اٹ, نتھنگ کین ریپلیس اٹ when you really hear it. ابن القیم نے کہا تھا نا کہ میوزک اینڈ قرآن cannot stay in the ایک دل کے اندر نہیں ٹھہرتا. قرآن will expel دیا تھا. صحیح بات ہے علی بھائی, یہ تمہارا اپنا ایکسپیرینس ہے, میرا بھی پرسنل ایکسپیرینس ہے. صحیح ہے, جب تک میں سانگ سنتا رہا ہوں, مجھے آپ قرآن سناتے تھے میں کہتا بند کر دو اس کو, سیریسلی واللہ دس از ٹرو. میں اور صرف قرآن نہیں, میوزک کا آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کے تمام اعمال پہ افیکٹ ہوتا ہے, یہ آپ مانے یا نہ مانے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بہت سنتے ہیں, ہم نماز کو پڑھتے تھے تب تو اس میں گانے چل رہے ہوتے تھے ہمارے مائنڈ میں, ایگزیکٹلی دل ہی نہیں کرتا تھا علی بھائی آپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا شیطان کا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے نا آپ کی نیکیاں روک دی جاتی ہیں. آپ شیطان روکتا ہے آپ کو کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. حماس کی بات کو میں آگے سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل جس طرح حماس کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ میوزک سنتے تھے رات بھی دن رات بھی, میں بھی خود ایسے ہی تھا. میرے لیے نا ایک بڑا شاکنگ واقعہ تھا کہ ایک شیخ تھے, انہوں نے یہ انسیڈنٹ بتایا کہ جو لوگ بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں نا تو ڈیتھ تو دیکھے آنی ہے, مرنا میں نے بھی ہے, آپ سب نے بھی مرنا ہے. ڈیتھ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو انسان انما الاعمال بالخواتیم, یعنی ہمارے جو اعمال ہیں نا وہ جب ختم ہوں گے نا اس حساب سے جج کیا جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں میوزک سنتے سنتے رات کو مر جاتا تو قیامت والے دن جب میں اٹھایا جاتا نا, سب لوگوں کو اپنی اپنی پڑی ہوتی, میں تب بھی میوزک ہیڈ بینگنگ چل رہی ہوتی میری تب بھی. تو ہماری یوتھ کو نا ایٹ لیسٹ تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں موت سے کوئی بھی نہیں فرار ہو سکا. پوری کائنات میں نا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ایون فرشتے جنات کوئی بھی مخلوق موت سے نہیں بھاگ سکتی. تو وی شوڈ پریپیئر فار اٹ. آپ کو ایک اسکالر کا واقعہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. ایک دیر واز این اولڈ گائے, وہ نا اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے, تو لوگوں نے نا کوئی سنگر تھا, عربک سنگر تھا یا تھی, اس کا ایک سانگز لگائے ہوئے تھے, بہت بیمار ہیں, اباؤٹ ٹو ڈائی. ایک اسکالر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو, یہ بندہ مر رہا ہے اور تم یہاں پہ گانے سنا رہے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا چینج کرو, جس طرح ہمارا ٹریڈیشن ہے نا کہ جہاں پہ ہم نے اپنی مرضی سے دین گھسانا ہوتا ہے, ہم دکان صبح کھولتے ہیں, ہم 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت لگا کے سمجھ کچھ نہیں آ رہا, بس وہ ایک ٹریڈیشنل ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی فوراً سے نا چلو جی ایک کیسٹ نکال کے قرآن کی کیسٹ ڈال دو. وہ ڈالی تو جو بندہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھا وہ کہتا ہے بند کرو, یہ کیا لگا دیا تم نے مجھے, واپس وہی لگاؤ, وہی گانا واپس لگاؤ. اینڈ لٹرلی وہ گانا دوبارہ لگایا گیا اور اس کی روح پرواز کر.
تو آپ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی یوتھ یہ اینڈ چاہتے ہیں ہم لوگ.